السلام علیکم ریڈرز، کیا حال چال ہے؟ میں ہوں رابی راول اور آپ اس وقت موجود ہیں میرے چینل رابی راول ناولز پر۔ تو جیسا کہ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ میں کوشش پوری کروں گی کہ میں آپ لوگوں کو ایپیسوڈ 28 دے سکوں، تو میں نے کوشش کی ہے اور میں اس وقت فری تھی اور میں جاگ رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ چلے میں آپ لوگوں کو ایپیسوڈ 28 جو ہے وہ میں دے دوں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایپیسوڈ 28 جو ہے وہ میں کمپلیٹ دے رہی ہوں۔ اس کے کوئی سیکنڈ پارٹ میں آپ کو اس میں دو پارٹ میں ایپیسوڈ کو ڈیوائڈ نہیں کر کے دے رہی، بلکہ ایک ہی پارٹ میں دے رہی ہوں، کیونکہ میں نے آپ لوگوں سے پہلے، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ میں نے کہا تھا اپنے ناول کے سٹارٹ میں کہ میں ایک دن چھٹی پہ چلی گئی تھی، تو میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کو ایک سرپرائز ایپیسوڈ بھی دے دوں گی۔ سرپرائز ایپیسوڈ دینے کا مقصد صرف یہ ہوگا کہ آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ میں آپ لوگوں کو ایکسٹرا ایپیسوڈ دے دوں گی، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو میں نے اس ایپیسوڈ کو ایک ہی پارٹ میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ میں آپ لوگوں کو یہ بونس میں بھی ایک ایپیسوڈ دے رہی ہوں، یعنی کہ ایپیسوڈ 28 کا پارٹ 2 بھی ایک ہی ایپیسوڈ میں دے رہی ہوں۔ تو اس وجہ سے اب آپ لوگوں کا کوئی بھی قرض میرے پہ باقی نہیں ہے، میں آپ لوگوں کے تمام ادھار جو ہے وہ سود سمیت اتار چکی ہوں، اور ایپیسوڈ 28 کا بھی میں نے کہا تھا کہ میں نہیں دے سکوں گی، بٹ میں نے کہا چلیں میں دے دیتی ہوں۔ تو چلیں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سو سوری، میرے شاید سکرین میں کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے میری سکرین بار بار بند ہو رہی ہے۔ میں نے پہلے بھی اپنی ایک ریکارڈنگ ڈسکارڈ کی ہے، لیکن وہ پھر سکرین بند ہو گئی ہے۔ واللہ عالم کیوں یہ ہو رہا ہے ایسا، مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ یہ فرسٹ ٹائم میں ہو رہا ہے میرے موبائل کے ساتھ، لیکن شاید اس کی برائٹنس کم ہے۔ میں تھوڑی اس کی برائٹنس کو آن کر لیتی ہوں۔ تو چلیں ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں، اس سے پہلے کہ میرے موبائل میں کوئی مسئلہ بن جائے۔ تو ناول ہے نفرت اور محبت سے رقم عشق کی داستان، ایپیسوڈ نمبر 28، اور تحریر ہے رابی راول کی۔ احمد شاہ، شید اور منسا اس وقت کراچی کے سب سے بڑے شاپنگ مال میں موجود شاپنگ کر رہے تھے۔ تھکاوٹ سے سب کا برا حال تھا۔ منسا کے لاکھ منع کرنے کے باوجود احمد شاہ نے اس کو بے شمار شاپنگ کروائی، اور اب بھی اس کا دل نہیں بھرا تھا۔ وہ لوگ شاپنگ کر کے مال سے باہر کی طرف نکلنے لگے کہ شاپنگ کر کے سب کا بھوک سے برا حال تھا، اور ان کا ارادہ ریسٹورنٹ جا کر کھانا کھانے کا تھا۔ منسا نے کہا تھا کہ وہ لوگ کھانا گھر سے ہی کھا لیں گے، لیکن احمد شاہ اور شید اپنی ضد پہ برقرار تھے۔ باہر نکلتے وقت احمد شاہ بے ساختہ ایک دکان کے آگے رکا، جہاں ایک خوبصورت ریڈ کلر میں فراک ڈسپلے کیا گیا تھا، جس کے اگلے پچھلے گلے پر نفیس سا ہلکا کام ہوا تھا۔ وہ پیروں کو چھوتی سمپل سی خوبصورت فراک تھی۔ پچھلا گلا اور اگلا گلا تھوڑا ڈیپ تھا، جبکہ پچھلے گلے پر خوبصورت نفیس کام سے مزین ٹسل یعنی کہ ڈوری فراک کے گلے اور فٹنگ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے لگائی گئی تھی۔ وہ منسا کو وہیں رکنے کا کہتا دکان میں داخل ہوا۔ وہ اس کی نظروں کا زاویہ دیکھتے سمجھ گئی تھی کہ وہ اس ڈریس کو خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے روکتی کہ وہ ایسے لباس سے بےتن نہیں کرتی، وہ دکان کے اندر جا چکا تھا اور سیل بوائے کو ATM کارڈ دیتا ڈریس پیک کرنے کا کہنے لگا۔ حالانکہ اس ڈریس میں کوئی بے حیائی نہیں تھی، بس تھوڑا سا گلا ڈیپ تھا جس کو وہ ڈوری سے کور کر سکتی تھی، لیکن پھر بھی وہ یہ لباس نہیں پہننا چاہتی تھی۔ احمد شاہ کے ساتھ ہی دکان میں داخل ہوتی احمد شاہ کے قریب آواز میں منمنائی، "بات سنیں۔" اس کی دھیمی آواز سنتے احمد شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اس کی طرف گھومتے شریر لہجے میں بولا، "جی سنائیں۔" میں اس طرح کا ڈریس نہیں پہنتی۔ احمد کے اس طرح سے مخاطب کرنے پر وہ ہکلا کر بولتی، آخر میں آنکھیں بند کرتی جلدی سے بات مکمل کر گئی۔ منسا کی بات مکمل کرنے پر احمد شاہ کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ پھیلی۔ "اس طرح کے لباس سے آپ کی کیا مراد ہے؟" وہ اپنی مسکراہٹ چھپاتا تھوڑا سنجیدگی سے منسا سے بولا۔ احمد شاہ کی اس بات پر منسا کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ اپنی بات اس کو کس طرح سے سمجھائے۔ وہ اس کا گلا تھوڑا ڈیپ ہے۔ وہ کنفیوز ہوتی نظر جھکا کر اپنی انگلیوں کو مروڑتی بولی،
منسا کی بات پر احمد شاہ نے امڑنے والے قہقہے کو لبوں کو دانتوں تلے دبا کر روکا اور سیل وائس سے شاپ پر لیتے منسا کو اپنی بازو کے حالے میں لے کر دکان سے باہر نکلتے بولا، بہت زیادہ ڈیپ نہیں ہے، بس ہلکا سا ڈیپ ہے اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کیری کر لیں گی، اور ویسے بھی یہ ڈریس میں آپ کو پبلک پلیس پر پہننے کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ ڈریس آپ تب پہنیں گی جب آپ کو لگے گا آپ اس رشتے کو آگے بڑھانے کے لیے دلی طور پر تیار ہیں۔ احمد شاہ کی بات کا مفہوم سمجھتی وہ کان کی لو تک سرخ ہوئی۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ اس طرح اس کو یہ بات کہے گا، جبکہ اپنی وجہ سے منسا کے چہرے پر پھیلے حیا کے رنگ احمد شاہ نے بہت دلچسپی سے دیکھے تھے۔ وہ مبہوت ہوا تھا اپنی قربت میں اس کے یہ رنگ دیکھ کر۔ یہ لڑکی لمحہ بہ لمحہ احمد شاہ کے دل میں اپنا مقام بنا رہی تھی۔ اس کے بالوں پر بوسہ دیتا وہ گاڑی کی جانب بڑھا، جبکہ اس طرح پبلک پلیس پر احمد کے قریب آنے سے وہ ایک دم گھبرائی۔ گاڑی میں بیٹھتے ان لوگوں نے ریسٹورنٹ کا رخ کیا۔ پرائیویٹ کیبن کی بکنگ احمد شاہ پہلے ہی کروا چکا تھا۔ ریسٹورنٹ کے کیبن میں داخل ہوتے ہی منسا نے چہرے سے نقاب اتارا اور ایک سکون کی سانس خارج کی۔ کھانا منسا کے اصرار کرنے پر آج بھی احمد نے ہی آرڈر کیا تھا، لیکن جب کھانا سرو ہوا تو کھانے کو دیکھتے ہوئے منسا کی بھوک ایک سیکنڈ میں اڑی۔ منسا کو سرو کرنے کے بعد احمد نے اپنی پلیٹ میں کھانا نکالا اور اپنی پلیٹ سے شید کو کھلانے لگا۔ احمد شاہ کو عادت ہو گئی تھی کہ وہ شید کو کھانا اپنے ہاتھوں سے ہی کھلاتا تھا۔ یہ بچہ چند دنوں میں ہی اس کی زندگی، اس کی جان بن گیا تھا اور اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ وہ کھانے میں کانٹے کو ہلاتی ان دونوں کو کھاتے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا، آپ کھانا نہیں کھا رہی ہیں؟ احمد شاہ منسا کی پلیٹ کو اسی طرح دیکھ کر بولا جہاں سے ایک چمچ بھی نہیں کھایا گیا تھا۔ نہیں، بس ایسے ہی، بھوک نہیں ہے، جبکہ کھانے کو دیکھتی اب وہ رونے کی تیاری میں تھی۔ کیا مطلب ایسے ہی بھوک نہیں ہے؟ ابھی تو آپ مال میں کہہ رہی تھی کہ شاپنگ بس کریں، کھانا کھاتے ہی بھوک لگی ہے۔ کھانا کھاتے ہیں بھوک لگی ہے، اور ایک دم سے کیا ہو گیا کہ آپ کی بھوک ہی اڑ گئی؟ جبکہ منسا کے دکھی منہ کو دیکھ کر شید کا قہقہہ بے ساختہ تھا۔ شید کی خوبصورت ہنسی کو احمد شاہ نے بڑی حیرت سے دیکھا کہ یہاں تو ہنسنے والی کوئی بات نہیں، پھر یہ کیوں ہنس رہا ہے؟ منسا نے شید کو اس طرح مسکراتے دیکھ زبردست گھوری سے نوازا، جبکہ شید منسا کی گھوری کو خاطر میں لائے بغیر احمد شاہ سے بولا، بابا، ماما کہتی ہیں مجھ سے نہیں کھایا جاتا یہ انگریزوں والا کھانا، اسی لیے اب ماما سوچ رہی ہیں کہ وہ کھانا کھائیں یا پھر صبر کریں۔ احمد نے شید کی بات سننے کے بعد ایک نظر منسا کو دیکھتے ویٹر کو آواز دی اور پاکستانی کھانا آرڈر کروایا۔ احمد شاہ کے اس طرح دیکھنے پر منسا فوراً اپنی نظریں جھکا کر آنسو ضبط کرنے لگی۔ آنسو ضبط کرنے کے چکر میں اس کی ناک آہستہ آہستہ سرخ ہونے لگی۔ اسے لگا کہ اب پتہ نہیں احمد اس کے بارے میں کیا سوچتا ہوگا کہ یہ اتنے بیکورڈ ٹیسٹ کی مالک ہے۔ اس کے برعکس احمد شاہ کو حیرت اس بات کی تھی کہ اگر شید نہ بتاتا کہ وہ یہ کھانا نہیں کھاتی تو وہ تو بھوکے پیٹ بغیر کچھ کھائے پیے گھر چلی جاتی۔ آپ نے بتایا کیوں نہیں کہ آپ کو یہ کھانا پسند نہیں ہے؟ ویٹر کو آرڈر کرنے کے بعد وہ منسا سے مخاطب ہوا۔ وہ اس کے حلق میں آنسوؤں کا گولہ اٹکنے لگا۔ اسے لگا جیسے وہ اس کو گوار سمجھ کر اس کی انسلٹ کر رہا ہے۔ اٹس اوکے، ریلیکس۔ وہ اس کی سرخ ہوتی ناک کو دیکھتے اس کو بازو کے حالے میں لیتا پیار سے اس کے سر پر بوسہ دیتا بولا، اگر کوئی پرابلم ہو تو پلیز شیئر کیا کریں، آپ کا یہ اجنبیوں والا رویہ مجھے بہت ہرٹ کرتا ہے یار۔ وہ منسا کے ہاتھ پر اپنے تشنہ لب رکھتے بولا۔ شید، جو ان دونوں کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا، احمد کے ہاتھ چومنے پر تالی بجاتا بولا، واو بابا، ماما سے فلرٹ کر رہے ہیں۔ شید کی بات پہ احمد نے زوردار قہقہہ لگایا، جبکہ منسا اسے گھوری سے نوازا۔ ویٹر وہ تمام چائنیز اور تھائی فوڈ کو ہٹانے کے لیے پہلے ہی کہہ چکا تھا اور چند ہی سیکنڈ میں ٹیبل پر دیسی کھانا موجود تھا۔ اس کی پلیٹ میں بریانی ڈالنے کے بعد وہ دونوں بھی کڑاہی سے بھرپور انصاف کرنے لگے۔ گھر پہنچتے پہنچتے بھی ان کو کافی ٹائم ہو گیا تھا۔ گھر پہنچنے پر منسا اور شید بغیر چینج کیے سونے کے لیے لیٹ گئے۔
کیونکہ آج منسا کو اس کی سوچ سے زیادہ تھکاوٹ ہو چکی تھی اور اب اس میں چینج کرنے کی بالکل بھی ہمت نہیں تھی۔ احمد فریش ہو کے نکلا تو ان دونوں ماں بیٹے کو نیند کی وادیوں میں غرق دیکھ کر مسکراتا ہوا ان کے ماتھے پر پیار سے بوسہ دیتا خود بھی ایک سائیڈ آ کر لیٹ گیا۔ ضحیٰ بیگم رمیسا بیگم کے گھر نکاح کی تیاریاں عروج پر تھیں، کیونکہ ان کے پاس صرف ایک دن بچا تھا تیاریوں کے لیے۔ اگلے دن مغرب کے بعد نکاح تھا، اس لیے ضحیٰ بیگم رمیسا بیگم، خالہ نور ربیشہ، ریحام، خزیمہ، خالہ نور اور ربیشہ کا بھائی، اور احمد یار اس وقت شاپنگ مال میں نکاح کے حوالے سے ڈریس سلیکٹ کر رہے تھے۔ خزیمہ ان کی شاپنگ سے بور ہوتے ان کو ان کی خود کی شاپنگ کے حوالے کرتا اپنی شاپنگ میں مصروف ہو گیا۔ اس کے برعکس احمد یار اس وقت سخت بیزار آیا ہوا تھا، شاپنگ کی وجہ سے یا پھر جلد نکاح ہونے کی وجہ سے، یہ اس کو بھی معلوم نہیں تھا۔ نکاح کی ڈیٹ اتنی جلدی فائنل ہونے پر اس نے گھر میں کافی ہنگامہ مچایا تھا، لیکن اس کی ایک نہیں سنی گئی تھی، کیونکہ رمیسا بیگم کا رد عمل شدید تھا۔ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی پر اپنے سارے شوق پورے کرنا چاہتی تھی۔ ماں کی خوشی کو دیکھتے ہوئے اس نے بھی چپ سادھ لی کہ شادی تو ہونی ہی ہے تو پھر جلد ہو یا بدیر کیا فرق پڑتا ہے، لیکن وہ ساری رات اس نے سگریٹ پر سگریٹ پی کر گزاری تھی۔ اس کی آنکھوں کے آگے سے وہ منظر نہیں جا رہا تھا جب رافع خان نے خالہ نور کو اپنی بازوؤں میں اٹھایا تھا۔ یہ ایک سمجھدار خوبرو پٹھان ہے، اس نے کبھی سگریٹ کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، لیکن اس ایک منظر نے اس کے ذہن کے تمام حصوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس وقت بھی وہ ربیشہ کو نکاح کا جوڑا پسند کرتا دیکھ سخت بیزار ہو چکا تھا۔ ان کو ان کے حال پر چھوڑ وہ اپنی شاپنگ میں مصروف ہو گیا، لیکن اپنی شاپنگ سے بھی وہ جلد ہی اکتا گیا۔ اس کے برعکس سب خواتین اس وقت برائڈل ڈریس کی دکان میں بیٹھی ربیشہ کے لیے ڈریس پسند کر رہی تھی، جبکہ اپنی اپنی شاپنگ وہ کمپلیٹ کر چکی تھی۔ ایک ربیشہ ہی تھی جس کو کچھ پسند نہیں آ رہا تھا۔ جب خالہ نور کی نظر ایک ڈریس پر پڑی جو مکمل وائٹ تھا، وائٹ کلر کے جامہ وار کے شرارے کے اوپر وائٹ کلر کا گون تھا جس پر نفیس سا گولڈن اور وائٹ کلر میں کام ہوا تھا، کام میں سرخ رنگ کے یاقوت جڑے تھے جو اس ڈریس کی طرف دیکھنے والے کو متوجہ کر رہے تھے۔ سرخ رنگ کے دوپٹے پر بھی گولڈن اور وائٹ کلر کا کام ہوا تھا، دوپٹے میں بھی وائٹ کلر کے سمپل سے کام میں سرخ یاقوت جڑے تھے۔ خزیمہ اور احمد یار کو بھی وہ ڈریس بہت پسند آیا تھا۔ ابھی وہ لوگ ڈریس دیکھ رہے تھے جب اپنے پیچھے سے ایک مردانہ شناسہ آواز نے بیوٹیفل پکارا۔ وہ تمام اس جانب متوجہ ہوئے جہاں سے آواز آئی تھی، لیکن اپنے پیچھے عبدالرافع خان کو دیکھتے احمد یار کی پیشانی بلوں سے بھر گئی۔ عبدالرافع کی تعریف کرنے پر احمد یار کو اس وقت اس ڈریس سے زیادہ منحوس اور بری چیز کوئی اور نہیں لگی، زہر سے بھی زیادہ برا لگا تھا اسے یہ ڈریس۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی رائے دے کر ڈریس کے لیے منع کرتا، ربیشہ ڈریس فائنل کرتی سیل بوائے کو پیک کرنے کا کہہ چکی تھی۔ ارے رافع بھائی، آپ یہاں کیسے؟ خالہ نور خوشی سے چہکتی بولی، لیکن اس کے اس طرح چہکنے سے ایک شخص کی آنکھوں میں ناگواری پھیلی۔ لب آپس میں سختی سے پیوست ہوئے جیسے صبر کے آخری مراحل سے گزر رہا ہو۔ جی پرنسس، میری ایک میٹنگ تھی یہاں، اسی سلسلے میں آیا تھا۔ وہ خزیمہ سے ملتا اس کا حال احوال دریافت کرنے کے بعد نور کا جواب دیتے بولا، ہم سب کی شاپنگ ہو چکی ہے، ربیشہ کا ہی ڈریس رہ گیا تھا فائنل ہونے والا۔ اب ہم سب لوگ فوڈ کورٹ جانے لگے ہیں، آپ بھی ہمیں جوائن کریں۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ ابھی وہ نور سے بات کر رہا تھا جب احمد یار اس کی بات کاٹ کر رمیسا بیگم کو خزیمہ کے ساتھ آنے کا بولتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، کیونکہ اب مزید برداشت کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ رافع کی بات کاٹنے پر اور احمد یار کے اس طرح جانے پر احمد یار کے رویے کو کسی اور نے تو نہیں لیکن رافع خان نے بہت شدت سے محسوس کیا۔ جب فقیروں کو مفت کا لنگر دیا جائے تو وہ انکار کیوں کریں گے؟ یہ لقمہ ریحام کی طرف سے دیا گیا جس پر رافع خان نے دھیان نہیں دیا تھا، کیونکہ وہ اس وقت احمد یار کے رویے پر پریشان تھا جو ہر دفعہ اسے دیکھنے کے بعد یا اس کی موجودگی میں احمد یار ظاہر کرتا تھا۔
ریحام تو غش کھاتی کھاتی بچی تھی کہ عبدالرافع خان ریحام کی بات پر خاموش رہا اور خاموشی سے اس کی بات کو ہضم بھی کر لیا اور کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ ریحام کی شکل کے برے برے ڈیزائن دیکھ کے خالہ نور اور رویشہ کا کہکہ بے ساختہ تھا۔ ان دونوں بہنوں کے ہنسنے پر ریحام طیش میں آتی رافع کے قریب سے گزرتی زوردار آواز میں چلائی۔ ریحام کے چیخ مارنے پر رافع ہوش کی دنیا میں آتا ماتھے پر بل ڈالے ریحام کو سخت نظروں سے گھورنے لگا۔ پاگل ہو کیا جنگلی بلی، دماغ ہل گیا ہے کیا تمہارا؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے اپنے کان کو انگلی سے مسلتا بولا۔ وہ تم نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا تو میں نے سوچا کہ چیک کر لوں موصوف کے کان کہیں خراب تو نہیں ہو گئے، یا پھر نہانے کے بعد صاف کرنا بھول گیا ہو اور میل شیل چڑھ گئی ہو۔ رکو ذرا دیکھنے دو مجھے۔ وہ باقاعدہ رافع کے کان کو پکڑ کر چیک کرتی، غور سے دیکھتی بولی۔ صاف ہیں تمہارے کان، لیکن اس کے باوجود تھوڑی بہت میل ہے۔ کل نہانے کے بعد اچھی طرح کپڑے سے صاف کرنا، یاد سے بھول نہ جانا۔ جبکہ رویشہ اور نور کا تو ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ ان دونوں کی حرکتیں دیکھتے رافع ایک زبردست گھوری ڈال کر اس سے اپنا کان چھڑواتے بولا، تم نے کسی دن ضائع ہو جانا ہے میرے ہاتھ سے، یہ بات تم یاد رکھنا۔ رمائسہ بیگم اور زیحہ بیگم ان کو جلدی آنے کا کہتے خود بھی ان کی باتوں سے مسکراتی ہوئی آگے کی جانب بڑھی کہ ان کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ جبکہ رافع ابھی تک ریحام کو سخت قسم کی گھوریوں سے نواز رہا تھا، جبکہ ریحام اس سب سے بے نیاز اب بھرپور طریقے سے ہر چیز کو انجوائے کر رہی تھی۔ سو ریڈرز، یہ تھی ہماری آج کے ایپیسوڈ نمبر 28۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی، اور مجھے ایک کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے۔ اب میں نے اپنے وعدے کے مطابق ایک تو آپ لوگوں کو ایپیسوڈ 28 دیا، اور جو میں نے بہت پہلے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ لوگوں کو ایک ایکسٹرا ایپیسوڈ بھی دوں گی، وہ بھی میں آج آپ کو دے چکی ہوں۔ وجہ میں نے ہائی لائٹ نہیں کیا پارٹ 1 اینڈ پارٹ 2، میں نے ایک ہی پارٹ میں لکھ دیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگ یہ سمجھے کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی۔ تو ہائی لائٹ نہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو 2 ایپیسوڈس نہیں دیے، میں نے آپ لوگوں کو کمپلیٹ 28 ایپیسوڈ دے کر یہ بتایا ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو ایکسٹرا ایپیسوڈ بھی ساتھ دے دیا، ٹھیک ہے نا؟ تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میرا جو ایپیسوڈ ہے وہ کیسا لگا۔ میں آپ لوگوں کا رسپانس دیکھ کر دلی طور پر دکھی ہوں، آپ لوگ بہت ہی برا رسپانس کر رہے ہیں میرے چینل کو، نہ تو سبسکرائب کر رہے ہیں، نہ لائک کر رہے ہیں میری ویڈیوز کو، نہ کمنٹ، اور ویو مسلسل آ رہے ہیں۔ میں خود پریشان ہوں کہ پڑھنے والے آخر اپنے ہاتھ کو تھوڑا سا ہلاتے جلاتے کیوں نہیں ہیں بھائی؟ تھوڑا سا ان کو حرکت میں لے کے آؤ، ہاتھ کی ہڈیاں ذرا مضبوط ہو جائیں گی، اور ایک آدھ انگلی ادھر سے ادھر مارنے میں اللہ تعالیٰ بھی گناہ نہیں دیتے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ضرور کبھی نہ کبھی تو کمنٹ کر ہی دیں گے، اور اس کبھی نہ کبھی پہ میں بھی آس لگا کے بیٹھی ہوں کہ چلیں کبھی نہ کبھی تو ریڈرز رسپانس کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہدایت دے، اور کمنٹ کرنے کی توفیق دے، سبسکرائب کرنے کی توفیق دے، اور مجھے اپنے ناول میں مزید محنت کرنے کی توفیق دے۔ تو میرے لیے اور اپنے لیے بھرپور دعائیں کیجیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور انشاءاللہ اب ہم ملیں گے پرسوں، یعنی کہ کل کا ایپیسوڈ، کل تو اوبیسلی ہو چکی ہے، 2:10 ہو گئے ہیں، تو یعنی کہ کل کا دن سٹارٹ ہو چکا ہے۔ تو میں یہی آپ سے کہوں گی کہ اب میں پرسوں ملوں گی آپ لوگوں سے ایپیسوڈ نمبر 29 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور مجھے ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔